بچوں کو اللہ رب العزت نے یہ دولت عطا فرمائی ہے اور ان مدارس کے ذریعے الحمدللہ یہ آج قرآن اللہ کا یہ پیغام محفوظ ہے جو رب الجلال کا آخری پیغام ہے، آخری پیغام ہے۔ اور الحمدللہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ محفوظ ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کسی کو پیغام دیتے ہیں، یار یہ میرا پیغام فیض خان پہنچا دو، مدرہ پہنچا دو، زینب پہنچا دو، لالا موسیٰ پہنچا دو، آپ بتاؤ چھٹے ساتویں آدمی تک پہنچتے پہنچتے بات وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ بدل جائے گی۔ کوئی پہلا مثال لگائے گا، کوئی دوسرا آشیہ چڑھائے گا، بات کچھ ہوگی اور من کچھ نہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کے آخری پیغام پر، آج سے 1400 سال پہلے جس انداز میں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بدر و حنین میں نازل تھا، آج ممتاز مسجد کی مصلی پر اسی انداز میں سنایا جاتا ہے۔ ایک زیر زبر کا فرق نہیں، ایک زیر زبر کا فرق نہیں۔ آپ یہ منظر رمضان کی راتوں میں دیکھیں گے، بہت بڑا شیخ، بہت بڑا استاد، بہت بڑا قاری مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا رہا ہے، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا ہے، استاد غلطی کرے، شیخ غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا، ٹوکے گا، زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن قرآن تمہیں غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ جب تک ٹھیک نہیں کرے گا آگے دوستو اس روئے زمین پر اس انداز میں کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں۔ ادھر دیکھ آج تورات زبور انجیل کا ایک حافظ نہیں، روئے زمین پر قرآن مجید کے 2.5 کروڑ سے زیادہ حافظ موجود ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے سینوں میں اللہ اس کتاب کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی الحمدللہ یہ قرآن محفوظ ہے۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ اپنا تعلق بھی، اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑا۔ قرآن مجید برکتیں بھی اسی میں ہیں، رحمتیں بھی اسی میں ہیں، شفا بھی اسی میں ہے، وباؤں کا دور ہونا بھی اسی میں ہے۔ میں آپ سے ایک مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ذرا اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں کتنی اللہ کا کلام ہے تو برکت کا کیا ٹھکانہ۔ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہر سورت کا جز نہیں لیکن قرآن کا جز ہے۔ سورہ نمل کی آیت ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر مسلمان بسم اللہ کا حافظ ہے۔ سورہ فاتح کا حافظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے۔ آپ غور کریں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکت ہے، ذرا غور سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 صفاتی نام ہیں، کتنے؟ بولو ایک گلہ بھی یاد رکھا، اپنے آلو ٹماٹر تو بڑے یاد رکھا، دکان دی چیزیں، دفتر دی، دکان اپنی ہے، دفتر اپنے، زمین اپنا ہے، دین بھی۔ کتنے صفاتی نام ہیں؟ 1000 نام اللہ نے انبیاء کو بتائے، 1000 فرشتوں کو بتائے، 300 تورات میں آئے، 300 زبور میں آئے، 300 انجیل میں آئے، کتنے ہو گئے؟ 900۔ شاباش۔ سید اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر میں ہندو بھی تھے، شاہ جی نے اسی طرح کوئی چھوٹی موٹی حساب کی بات پوچھی تو مسلمانوں نے غلط بتائی، ہندو ہنسے کہ مسلمان کو اتنا حساب ہی نہیں آتا۔ شاہ جی تو شاہ جی تھے، طلاقت لسانی کے بادشاہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہندو مسلمان کی کمزوری پر خوش ہو رہے ہیں، فوراً انداز بدل کے کہنے وہ مسلمانوں تھوڑے کی کہنے تسی اس سے بھی بے حساب ہے، اگے بھی بے حساب ہے، تھوڑے اتنے بھی کوئی حساب کتاب نہیں، اگے بھی کوئی حساب کتاب۔ پھر سنو ذرا، پیسوں سے دیکھ لو نا، 1000 روپے، 1000 روپے، 300 روپے، 300 روپے، 300 روپے، پیسے نے طبیعت چلی ہے اور کسی طرح ہماری طبیعت چلتی نہیں ہے۔ میں جمعے کے دن دیکھ رہا ہوں وہ چندے کے ڈبے کھولتے ہیں، ہمارے 2-3 مدرسے کے استاد ڈبے کھول کر جو وہ پیسے کہتے ہیں چندے کے، کئی نمازی 2-3 گزرتے ہوئے نا خواہ بخواہی پاس ہو جاتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے، خود ہی گرنے، حالانکہ انہیں پتہ ہے انہیں اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، لیکن طبیعت ہو جاتی ہے، کہتے ہوئے چلو تھوڑی دیر تک پیسوں کے ساتھ ہاں مانوس رہیں گے۔ کسی کو تسبیح دے دو کہ سبحان اللہ کی پڑھ کر دے دو، کہتا نہیں میرے پاس وقت نہیں، 5 لاکھ کے نوٹ میں گڈی کہتا ہے
ہاں وہاں 1 2 3 گننا ہے، ادھر سبحان اللہ زبان ہی لانی ہے، لیکن ادھر طبیعت چل رہی ہے، ادھر طبیعت چل رہی ہے۔ دعا کرو اللہ کرے اعمال پر ہماری طبیعت چل جائے، نماز پر چل جائے، اللہ کے ذکر پر چل جائے، تلاوت پر چل جائے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 2999 قرآن مجید میں آئے، کتنے ہو گئے؟ 2900۔ ایک نام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جو کسی کو نہیں بتایا، 3000 ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں 3000 ناموں کا خلاصہ اللہ نے 3 ناموں میں رکھ دیے، اللہ میں، رحمان میں، رحیم میں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ 3000 ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے گویا 3000 ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد۔ اب تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانا کھا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے دروازہ بند کر، بسم اللہ پڑھتے ہوئے سفر شروع کر، بسم اللہ پڑھتے ہوئے گاڑی چلا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے تو پانی پی۔ 3000 ناموں کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے دکان کھول، دکان بند کر، 3000 ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے تو رحمتیں اور برکتیں نہیں آئیں گی۔ جاپانیوں نے ریسرچ کی ایک پانی پھر بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ اس کو انالیسس کیا۔ جاپانیوں کا کہنا یہ ہے بسم اللہ پڑھتے ہی اس کے فائدے کئی گنا بڑھ گئے، اور تیرے اور میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، شیطان شریک نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ کر برتن تھام لو، شیطان نہیں کھول سکتا۔ شیطان کو ہم کلاشنکوف سے نہیں کھدا سکتے، وہ رکے گا تو بسم اللہ ہی رکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضور گھر میں تنگی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اوور ٹائم لگایا کرو، پیسے زیادہ کماؤ۔ آپ نے فرمایا میرے جانثار گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا کرو، گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو، اس سے تمہارے گھر کے مسئلے حل ہوں گے۔ تھوڑے عرصے بعد حاضر ہوئے، حضور میرے سارے مسئلے اللہ نے حل کر دیے۔ اب کوئی مشکل ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں کیسے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو سکتا ہوں، میں تو بہت مصروف ہوں، میں کیسے بسم اللہ پڑھ کر جا سکتا ہوں؟ ہر آدمی غریب بھی کر سکتا ہے، مصروف بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک آیت اور کرو، قرآن مجید کی ایک آیت میں اتنی برکت ہے تو 6500 سے زائد آیتوں کی کتنی برکت۔ روزانہ تم تلاوت کرو گے، 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارہ، جتنی اللہ توفیق دے، گھر میں کتنی رحمتیں آئیں گی، کتنی برکتیں آئیں گی۔ اس لیے نیت کرو کہ ہمارے گھر میں روز قرآن کھولیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا شروع کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی قرآن یاد کرنے کی نیت سے شروع کر دیتا ہے، زبان موٹی ہو گئی، دماغ کمزور ہو گیا، نہیں کام کرتا، لیکن چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ نیت کر لیا کہ میں نے یاد کرنا ہے، 10 سال گزر گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آگے نہیں پڑھا، چھوڑا بھی نہیں، موت آ گئی، کل قیامت کے دن حافظوں میں سے اٹھایا جائے۔ کل قیامت کے دن حافظوں، کتنا آسان، کوشش کر اللہ اسے حافظوں میں سے اٹھائیں گے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن مجید سے تعلق جوڑیں گے، ہمارے گھر میں قرآن روز۔ اور اگر فرض کیا، اگلی بات کیا، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نہیں پڑھنا شروع کرتے، تو فرمایا باوضو روزانہ قرآن کھول کر محبت سے دیکھ لیا۔